وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مولتي يا فاطمة وغيثيني، يا مولتي يا فاطمة وغيثيني، يا مولتي يا فاطمة وغيثيني بحق دم المظلوم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره، الذي خلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات و آواز بلند. اللہم صلی علی محمد. ایک اتنی اونچی صلوات پڑھیں کہ جن ماؤں بہنوں کے بچے یہاں شرارتیں کر رہے ہیں اوپر، وہ مائیں بہنیں اپنے بچے سنبھال لیں. بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ یا حیدری یا علی علیہ السلام، نعرہ یا حیدری یا علی علیہ السلام. حسینیت، یزیدیت، دشمنان محمد و اہل بیت محمد پہ لعنت. قاتلان حضرت سیدہ فاطمہ زہرا پہ لعنت. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ تمام احباب کا اس مقدس مقام پہ تشریف لانا، بانیان فرش ازا
ٹیم لبیک یا ہزارہ انتظامیہ مسجد حاضہ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جتنے احباب نے اس خمسہ مجالس میں دامیں درہمیں سخنیں قدمیں شرکت کی ہے، مالک ہر ایک کی شرکت کو قبول فرمائے۔ جن میری ماؤں بہنوں نے یا میرے بھائیوں نے، میرے بزرگوں نے اس خمسہ مجالس کے حوالے سے کسی قسم کا تعاون کیا ہے، مالک اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور اس ٹیم لبیک یا زہرا کے تمام اراکین سالار کو مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ چند دعائیں میرے ذمے ہیں، اور ان میں سے مین دعا سورہ فاتحہ کا التماس ہے۔ بیگم السید خادم حسین، بیگم السید غلام رسول اور دیگر جملہ مومنین و مومنات کی بلندی درجات آپ اپنے اپنے مرحومین کو یاد رکھیں۔ کافی احباب نے تعاون بھی کیا ہے اور ان احباب نے تقاضۂ دعا بھی کیا ہے، اور بالاخص مرحومین کے لیے تو اپنے اپنے مرحومین کو بھی ذہن میں رکھیں، ان مرحومین سادات عظام کو بھی ذہن میں رکھیں، جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ان کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اب سے التماس کروں گا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ پروردگارہ اس مجلس عزا کا ثواب، اس سورہ فاتحہ کا ثواب، سورہ توحید کا ثواب سید توقیر حسین شاہ صاحب کے والدین مرحومین اور حاضرین کے جملہ مرحومین، ٹیم لبیک یا رسول اللہ یا زہرا کے جملہ مرحومین، اس مسجد کے بانیان کے مرحومین، بیگم سید خادم حسین، بیگم سید غلام رسول اور دیگر مومنین کی ارواح کو اصحال فرما۔ مالک ان کی قبور پہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما۔ مالک عالم برزخ میں انہیں برزخی جنت نصیب فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات و انکا علی کل شیء قدیر۔ بلندتر صلوات۔ ہاں، خصوصی دعا ہمارے بہت ہی محسن اور بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت، مسجد کے بالکل ہمسائے سید الیاس علی شاہ صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کا صبح بائی پاس آپریشن ہے۔ دعا ہے کہ کریمہ کربلا کا صدقہ، کریمہ اہل بیت کا صدقہ، رسول کی زخمی بیٹی کا واسطہ مولا انہیں شفا یابی، شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے، شفا کلی عطا فرمائے۔ بلندتر صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ گھبرا تو نہیں گئے نا آپ لوگ؟ یہ التماس سے دعا تھی۔ ہر بندہ اس در پہ کچھ مانگنے کے لیے ہی آتا ہے، اور یہ کریم اتنے ہیں سوال کرنے سے پہلے عطا کر دیتے ہیں۔
سوال کرنے سے پہلے کیا کہنا ہے اس در کی کریمی کا کہ جو قاتل کو بھی خالی نہ لوٹائیں، جن کے دروازے سے قاتل بھی خالی نہ جائے۔ تو ہم سارے آئے ہیں اس بی بی کے توسل سے اللہ کے حضور اپنی التجائیں لے کے، تو مولا آج کی رات کا صدقہ، یہ شب شہادت کا صدقہ ہم سب کے حوائج شرعیہ، حوائج کلیہ پورے فرما۔ ابھی منقبت میں بھائی فرما رہے تھے کہ کل اسلام ہے زہرا، اس میں کوئی شک نہیں۔ زہرا وہ مخفی راز ہے جو آج تک مخفی ہے، جس کے فضائل بھی مخفی ہیں، جس کے مصائب بھی مخفی ہیں۔ شب شہادت ہے، کوشش کروں گا کہ آپ کے اذہان میں بی بی کا مصیبت اس انداز سے تو میں نہیں پیش کر سکتا، لیکن ہے بڑی زخمی زہرا۔ اللہ جانے جرم کیا تھا اس ماں اور بیٹی کا، یعنی جس کی خاطر اللہ کائنات بنا رہا ہے، اس نبی سے بھی کہہ رہا ہے میری زہرا کی اٹھ کے تعظیم بجا لا۔ کیا ہے حقیقت زہرا؟ زکیہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، شفیع روض جزا۔ اور شفیع صرف مذنبین کی نہیں، اور حد ہے اس خانوادے کو پہچانا کسی نے نہیں۔ صرف زہرا خود شفیع نہیں، زہرا کا ماننے والا شفیع ہے، شفاعت کرنے والا، یعنی خود سیدہ شفیع نہیں ہے، سیدہ کے توسل سے یہ عزادار شفیع ہے، اپنی زبان سے نہیں۔ احادیث کا مطالعہ فرمائیے، پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، اور صرف ایک عزادار نہیں، ہر عزادار۔ اور پھر چونکہ شب جمعہ بھی ہے، اور حاجی صاحب اشارتاً ایک حکم یہ بھی دے گئے ہیں کہ شب جمعہ کو بھی سامنے رکھیں۔ حدیث کی سامنے کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ وہ آ رہا ہے دروازہ زہرا پہ جو خالق کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے، اور وہ آ کے دروازہ زہرا پہ کہہ رہے ہیں کہ زہرا مجھے ضعف محسوس ہو رہا ہے۔ نہ تو حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے اس دروازے پہ آنے سے آج کے دن، یعنی یہی حدیث قصہ کے نزول سے پہلے پیغمبر نے اس بات کا اظہار کیا، اور نہ ہی اس کے بعد پیغمبر نے ساری زندگی کہیں کہا ہو کہ مجھے ضعف محسوس ہو رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور وہ کیسا ضعف تھا کہ جو چادر کے لپیٹنے سے، چادر کے نیچے آنے سے دور ہو گیا۔ کیسا ضعف تھا؟
اور وہ کیسی عظیم چادر تھی کہ صرف ایک نہیں، جس کے اندر 5 اللہ نے مخفی رکھے. اور دلیل دائیں بائیں سے نہیں، قرآن سے لے لیں. جو بھی آیا ہے سب سے پہلے تو سیدہ کو سلام کیا ہے. گھر بھی اپنا، بابا بھی اپنا، بیٹے بھی اپنے، نواسے بھی اپنے، علی بھائی بھی اپنا. پھر کیا چیز ایسی تھی کہ جو اس چیز پہ اصرار کر رہی تھی کہ آپ اجازت مانگ کے سلام کر کے؟ انہیں ضرورت نہیں تھی، ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب بھی کبھی کسی کے گھر جاؤ، چاہے اپنے ہی گھر آؤ، پہلے سلام کرو اہل خانہ پہ، پہلے ان سے اجازت طلب کرو، پھر گھر میں داخل ہو. سیرت طیبہ، سیرت سیدہ، سیرت آئمہ، سیرت چہاردہ معصومین. کڑوی باتیں ہیں یہ، آپ کو شاید اچھی نہ لگیں، لیکن ہے یہ حقیقت. یعنی اپنے گھر میں بھی جب داخل ہونا ہو تو گھر والوں پہ سلام کریں اور گھر والوں سے اجازت لیں. جب تک گھر والے اجازت نہ دیں آپ گھر کی دہلیز کراس نہیں کر سکتے. یہ ہے سیرت سیدہ، سیرت آئمہ، سیرت پنجتن. پیغمبر آئے، زہرا سلام علیکہ السلام. زہرا بیٹا میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا. بابا پھر اس ضعف کا علاج کیا ہے؟ مجھے یمنی چادر عطا کر. مجھے ساری حدیث قصہ نہیں پڑھنی، صرف ایک لفظ لینا ہے. مجھے یمنی، بنی کہاں؟ یمن میں. اچھا یہ یمنی چادر کیوں محسوس مانگی؟ یمن میں بھی جو کارخانے تھے، آج بھی یمن میں جو کاروبار تھا وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تھا، اور وہ چادر بھی انہی کارخانوں میں سے بن کے آئی. اور یمنی چادر کا تقاضا کرنا یہ نہ عرش سے آئی تھی، نہ فرشتوں نے ان کو بنایا تھا، یہاں زمین کی بنی، لیکن مس ہو گئی تھی سیدہ کے جسم سے، مس ہو گئی تھی سیدہ کے سر سے، مس ہو گئی تھی سیدہ کے در سے. اور مجھے تھوڑا سا اسے کھولنے دو، کتنا مخفی راز ہے. باپ گھر میں آیا ہے، بیٹا گھر میں آیا ہے، شوہر گھر میں آیا ہے، اور ہر ایک نے اجازت لی ہے اور ہر ایک نے سلام کیا ہے، اور انداز ہر ایک کا اپنا تھا. کوئی کہہ رہا ہے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے اماں جان میں اپنے بھائی کی محسوس. اچھا یہ کیسی خوشبو؟ میں گھر میں جاؤں، بلند تر صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد. بار دیگر بلند تر صلوات. اللہ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہ صلی علی محمد. بسم اللہ. چلیں اب میں ماحول بنا رہا تھا، قبلہ آ گئے ہیں، قبلہ سے بھی دعائیں لیں گے. یعنی میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، کبھی میرے بچوں نے نہیں کہا کہ بابا خوشبو آ رہی ہے، نانا خوشبو آ رہی ہے، اماں خوشبو آ رہی ہے. یہ کون سی خوشبو ہے؟ یہ نبوت کی خوشبو امامت سونگ رہی تھی. اوئے ہوئے ہوئے. یا سادہ لفظوں میں کہوں، عصمت کی خوشبو عصمت سونگ رہی تھی. عام بات نہیں. 11 بھائی تھے یوسف کے، سارے اکٹھے تھے. یوسف نے صرف قمیص بھیجا تھا،
اور اس قمیص کے آنے سے یوسف کا باپ کہہ رہا ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ان 11 بچوں میں سے کیوں نہ آئی؟ کیونکہ وہ عصمت کی خوشبو نہ تھی. معصوم یا یوسف تھا یا یوسف کا باپ تھا. اور اس قمیص کا کمال کیا ہوا کہ وَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ، وہ جو یوسف کے حزن میں آنکھیں سفید ہو گئی تھی رو رو کے، یوسف کے جسم سے مس ہوا وہ چولا آنکھوں پہ پھیرا، بینائی واپس آ گئی. یوسف کا قمیص یعقوب کا ضعف دور کرتی ہے، زہرا کی چادر حسنین کے نانا کا ضعف دور کرتی ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. حیدری ہے وہ بھی نبی، وہ بھی معصوم، لیکن اس کی نبوت اور اس کی نبوت میں فرق ہے. وہ نبی ہے، یہ سردار نبی ہے. یہ ہے زہرا کی کسا، زہرا کی چادر. زہرا کا اپنا وجود کتنا قیمتی ہوگا. داخل ہوئے، حاجی صاحب آپ نے فرمایا شفیع، صرف اچھا یہ شفاعت کا جو دروازہ ہے یہ نبوت کا حصہ نہیں ہے، رسالت کا حصہ نہیں ہے. یعنی امت کی شفاعت نبی کے ذمے نہیں ہے کہ نبی اپنی امت کا شفیع ہو. مشکل گفتگو ہو گئی، شاید مشکل کشا کے صدقے آسان ہو جائے گی. یعنی نبی کے ذمے امت کی شفاعت نہیں ہے، نبی کے ذمے تبلیغ دین ہے کہ تو صرف بلغ، تو نے صرف پہنچانا ہے. اگر شفاعت نبی کے ذمے ہوتی تو انبیاء ما سبق عذاب کی دعائیں کیوں کرتے گئے؟ نوح نے کیوں کہا میرے اللہ اب عذاب بھیج ان پہ؟ یونس نے کیوں کہا؟ باقی نبیوں نے کیوں کہا؟ یہ شفاعت کیا ہے؟ مکہ کے سارے بدو، مدینہ کے سارے بدو مل کے حضرت کے دروازے پہ آئے اور مختلف چیزیں لے کے آئے. کوئی سونا لے کے آیا، کوئی چاندی لے کے آیا، جس کے گھر جو تھی، کوئی بیٹی لے کے آیا، جس کے گھر جو تھا وہ لے کے آئے. یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے. لیکن ہمارا ایک سوال ہے کہ سابقہ انبیاء کے نزدیک کسی نبی نے اپنی امت کی شفاعت کا ذمہ نہیں لیا. یا رسول اللہ بروز محشر ہماری شفاعت فرمائیے. وہ وحی الہی کی دھلی ہوئی زبان خاموش رہی، الہی وحی کے انتظار میں. آواز قدرت آئی، ٹھیک ہے تیرا منصب تو نہیں ہے، یہ تجھ سے تقاضا کر رہے ہیں نا کہ ہماری شفاعت کر. تو بھی کہہ دے قل لا اسألکم. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. تیرا منصب نہیں ہے شفاعت. اور میں بڑا ڈر کے قبلہ کی موجودگی میں گزر رہا ہوں، تلوار سے تیز دھار پہ میں پاؤں رکھ رہا ہوں. اگر کوئی علمی گفتگو کو سمجھتا ہے اور اس خطابت کی نزاکت کو کوئی سمجھتا ہے، ہر بندہ نہیں سمجھے گا کہ عظمت عباس کیا گفتگو کر رہا ہے. جن کے لیے ہے وہ لے جائیں، وہ دوسروں کو سلیس کر کے سمجھا دیں. یعنی شفاعت عہدہ پیمبری میں شامل نہیں، عہدہ رسالت میں شامل نہیں. یہ ایکسٹرا اضافی تقاضا کیا گیا ہے امت کی طرف سے رسول اللہ کو کہ یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں
نوح علیہ السلام بھی عذاب کی دعا کر رہے ہیں، ہر نبی جو ہے نا اپنے امت کے لیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہم دو تقاضے کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے انبیاء ما سبق کی امتیں ریچھ اور بندر اور سور بنی ہیں ایسے نہ بنے، اور دوسرا آخرت میں ہماری شفاعت فرمائیں. آواز قدرت ہے، ٹھیک ہے، یہ تجھ سے تقاضا شفاعت کر رہے ہیں، تو بھی کہہ دے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہاں اگر تم سوال کرتے ہو نا شفاعت کا، تو اس شفاعت کے بدلے میں تم سے سوال کرتا ہوں، اگر شفاعت چاہتے ہو تو میری زہرا کو راضی رکھو. اگر شفاعت چاہتے ہو پھر میری زہرا روئے نہیں. اگر شفاعت چاہتے ہو پھر میری زہرا سے مودت کرو. محبت نہیں مانگی. وما ادرکھا مل فاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے. محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے. مودت اور محبت میں فرق ہے. مینڈک میں پانی بھی رہتا ہے، مچھلی بھی پانی میں رہتی ہے. مینڈک اور مچھلی میں فرق یہ ہے، مینڈک پانی سے باہر بھی نکل جائے تو زندگی گزار لیتا ہے، مچھلی پانی سے باہر بھی چلی جائے اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو، جب تک تمہارے جسم میں رہے تقاضا پانی کرتے. آپ کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، آپ کی لاشوں پہ گھوڑے بھی دوڑا دیے جائیں، لیکن عظمت زہرا سے انکار کرنا ممکن نہیں. تمہارے جسم کی ہر ہڈی سے، ہر حصے سے زہرا کی ولایت کا اعلان ہو. کرتے ہو اس بات کا سوال کہ ہماری شفاعت کرے تو پھر ٹھیک ہے. قل لا اسالکم علیہ، کوئی سوال نہیں کرتا علیہ، اس بات پہ. کس بات پہ؟ یہ جو شفاعت مانگ رہے ہو، اس شفاعت کے بدلے میں کیا کہتا ہوں، مودت قربا، میری زہرا سے مودت کرو. اور وہ شفاعت کا ذمہ لیا خالق اکبر کے نبی نے اور اپنے پاس نہیں رکھا، اور پورا کا پورا اپنا اختیار اس خانوادے میں بحکم خدا تقسیم کیا. اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں. حسنین جب تشریف لائے خوشبو محسوس کر کے حسن کو کیا کہتے ہیں، یا شافع امتی. سیدہ شفیعہ نہیں، حسن شفیع ہے. اوئے ہوئے ہوئے، آپ نے جملہ لیا ہی نہیں. میرا مولا حسن شفیع ہے. یا شافع امتی، او میری امت کے شفاعت کنندہ. اور پھر اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں یا صاحب حوضی، او میرے حوض کے مالک. پھر اپنے علی کو کہہ رہے ہیں یا صاحب لوائی، او میرے جھنڈا بردار. جنت چاہتے ہو تو حسن سے، حوض چاہتے ہو تو حسین سے، لوائے حمد کا سایہ چاہتے ہو تو علی سے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جب تک تیرا اس خانوادے سے کوئی تعلق ہی نہیں بنے گا، تجھے کیا معلوم کہ جنت کس بلا کا نام ہے. تو صرف یہ شفیع نہیں ہے، بلکہ ان کے ماننے والے شفیع ہیں. قبلہ کی موجودگی میں امام باقر علیہ السلام سے جابر سوال کر رہے ہیں اس انداز سے بھی سن لو ایام فاطمیہ کے عنوان کو، کہ وہ جو روایتی تقاریر ہیں نا ان سے تو سن کے ہم سن ہو چکے ہیں. اس انداز سے بھی آ جائیں، کوئی تھوڑا سا تحقیقی مواد بھی لیں اور خود بھی اپنے آپ کو محقق بنائیں. امام علیہ السلام سے جابر پوچھ رہے ہیں مولا
کوئی اپنی جدہ کے اپنی دادی کے ہمیں فضائل سنائیں، ہم وہ فضائل آپ کے شیعوں کو سنائیں اور وہ شیعہ خوش ہوں۔ آپ گھبرا گئے ہو، خطابت نہیں، اب تک حقیقت پہنچانی ہے۔ میں آپ کی جدہ کے فضائل سنوں اور آپ کے شیعوں تک پہنچاؤں اور وہ خوش ہوں۔ مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے، بابا نے دادا سے، دادا نے، یہ آپ کی شفیعہ نے مجھے اس طرف چینج کر دیا ہے، ورنہ میں کسی اور طرف جاتا کہ زہرا کہاں تک شفیعہ ہے۔ دادا نے دادا سے، انہوں نے رسالت مآب سے۔ رسالت مآب فرماتے ہیں بروز محشر اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے لیے نور کے ممبر لگائے گا۔ اللہ اکبر، اگر حکم دیا ہے تو پھر اسی انداز سے سنیں۔ یہ ایسی مجالس سو کے نہیں سنی جاتی، بیدار ہو کے سنی جاتی ہیں، اور اس کیمرے کی مدد سے یہ وہاں تک آواز جا رہی ہے۔ خدا جانے اس صاحبان لاہور کے توسل سے خدا کس 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 کو جہنم سے زہرا کے صدقے میں آزاد کرا دے۔ بروز محشر انبیاء کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے۔ قبلہ کتاب کا نام فاطمۃ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ۔ میں نے قبلہ سے دعا بھی لینی ہے نا، تو یہ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ وہی سمجھے گا جو آل محمد کی ولا میں اتنا محو ہے، پھر اسے مزہ دے گی یہ حدیث، اسے لطف دے گی یہ زہرا کی شفاعت کہ کیا ہے زہرا کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں بروز محشر امتیں نہیں، انبیاء اکٹھے ہوں گے اور انبیاء کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے۔ وَمِنبَرِي فِي أَوْسَطِهِمْ، میرا ممبر ان سب رسولوں کے درمیان ہوگا، اور پھر میرا ممبر سب سے اعلیٰ و ارفع ہوگا، سب سے اونچا ممبر ہوگا۔ جیسا اہل محشر میں میرا ممبر ہوگا ایسا کسی نبی کا ممبر نہیں ہوگا، نہ کسی نبی کا، نہ کبھی مرسل کا، نہ کبھی کسی کے لیے کسی پیغمبر کا۔ ماحول کیا ہے؟ نورانی، مقام فاطمہ ذہن میں رہے۔ پھر کیا ہوگا؟ حکم خدا ہوگا، یا محمد اخطب، اے محمد خطبہ دو۔ پھر جیسا خطبہ میں محمد پڑھوں گا نہ کسی نبی نے پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ نہ ایسا خطبہ کسی نبی نے پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اوصیاء انبیاء کے ممبر لگائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جس نبی کا جو وصی تھا، او ہو، صرف میرے نبی کا وصی نہیں، ہر نبی کا جو وصی تھا، یا الفاظ بدلو، جس نبی جو وصی تھا ان وصیوں کے لیے ممبر لگائے جائیں گے۔ ذرا ذہن لے جانا محشر میں، ذرا سکیچ بناؤ اس ماحول کا۔ یہ ہیں نبیوں کے ممبر۔ اچھا، لاہور کے بنائے ہوئے کاریگر کا ممبر نہیں ہے، بیٹھنے والے بھی جنتی ہیں، ممبر بھی جنتی ہے۔ اوہ، عرش سے بھیج رہا ہے اللہ، اور نورانی ممبر ہیں، بیٹھنے والے بھی نورانی، ممبر بھی نورانی، اس میں کوئی امتی شامل نہیں، نور علی نور ہے سارا ماحول۔ اوہ، مقام فاطمہ، مقام سیدہ، مقام زہرا، پہلے ممبر نبیوں کے، پھر ممبر وصیوں کے،
میرے وسیع کا ممبر سارے وسیعوں کے درمیان ہوگا. جیسا نبیوں میں میرا ممبر اعلیٰ تھا ایسا وسیعوں میں علی کا اعلیٰ ہوگا. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. بہت مہربانی، بہت شکریہ. اللہم صلی اللہ. پھر میرے وسیع، میرے جانشین، میرے ویر، میرے وزیر کا ممبر وسیعوں میں اعلیٰ و عرفہ ہوگا. پھر حکم ہوگا یا علی اخطب، اے علی خطبہ دیں. وسیعوں میں جیسا علی خطبہ پڑھے گا نہ کسی نے سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا. نبیوں میں میرا ممبر اعلیٰ، وسیعوں میں میرے وسیع کا اعلیٰ. پھر اولاد انبیاء کے لیے ممبر لگائے جائیں گے. پھر اولاد انبیاء کے لیے ممبر لگائے جائیں گے. نبی، پھر وسیع، پھر اولاد انبیاء. پھر اولاد انبیاء میں سبتیا و شبلیا و عینیا، میرا نور، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. جناب حسنین کے لیے پھر ممبر لگائے جائیں گے. کیسے؟ جیسے نبیوں میں میرے نبی کا افضل، وسیعوں میں حضرت علی علیہ السلام کا افضل، اولاد انبیاء میں اسی طرح جناب حسنین کے افضل. صرف زہرا شفیہ نہیں، شفاعت کا بندوبست دیکھ. پھر کل اسالکم کو ذہن میں رکھ. پھر دیکھ جو کتا حضرت زہرا کے دروازے پہ بھونک رہا ہے وہ کتنا بڑا لعنتی ہے. پھر نبیوں کے بعد، وسیعوں کے بعد اولاد انبیاء کے ممبر. پھر میری اولاد، میرے حسنین، میرے شبتین کہ ایسے ممبر اعلیٰ عرفہ ہوں گے کہ نبیوں کی اولاد میں سے کسی نبی کی اولاد کے لیے اتنا اعلیٰ عرفہ ممبر نہیں ہوگا. پھر حکم خدا ہوگا کہ اے حسنین خطبہ دیں. جیسا میرے حسنین خطبہ دیں گے ایسا کسی نے خطبہ نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا. اور اکثر نے آپ میں بھی سے نہیں سنا ہوگا. جس نے عظمت عباس کو نہیں سنا ہوگا اس نے یہ خطبہ بھی نہیں سنا ہوگا، یہ حدیث بھی نہیں سنی ہوگی. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے، تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. نبیوں کے ممبر، وسیعوں کے ممبر، پھر اولاد انبیاء کے ممبر. پھر کیا ہوگا؟ یناد المنادا، ایک منادی ندا کرے گا، واہو جبرائیل. اور وہ اعلان کرنے والا کون ہوگا؟ وہ جبرائیل ہوگا. یا اہل المعشر غضوا ابصارکم وتعتوا رؤوسکم. اہل محشر آنکھوں کو بند کرو، سروں کو جھکا لو، میری کنیز آ رہی ہے. عظمت زہرا، عظمت سیدہ. بیٹھے کون ہے؟ نبی. بیٹھے کون ہے؟ وسیع. بیٹھے کون ہے؟ اولاد انبیاء. سارا نورانی ماحول. اس نورانی ماحول کو اجازت نہیں کہ آنکھ کھول کے زہرا کے چہرے کی طرف دیکھ لے. اس نورانی ماحول میں بھی پھر آواز قدرت آئے گی. این اینا مریم، اینا اینا آسیہ بنت مزاحم، اینا اینا خدیجہ بنت خیلت، اینا اینا حوا، اینا اینا ام کلثوم. یہ بیویاں کہاں ہیں؟ فَيَقُمْنَا. یہ بیویاں کہتی ہیں پھر ہم کھڑی ہو جائیں گی، یہ کھڑی ہو جائیں گی. اٹھو اور زہرا کا استقبال کرو. یہ بیویاں اٹھیں گی. پھر آواز قدرت آئے گی. او اہل معاشر، جانتے ہو کہ آج کا دن میں نے کیوں منایا ہے؟
سب بولیں گے للہ الواحد القہار. کہا تم بھی ٹھیک کہتے ہو لیکن میں اللہ کہہ رہا ہوں لمحمد وعلی والفاطمہ والحسن والحسین. میں اللہ بتاؤں کہ یہ سیدہ کی اولاد کیا ہے. میں اللہ بتاؤں کہ میں محمد کو کیوں بھیج رہا ہوں. میں اللہ تعارف کرواؤں کہ یہ خاندان کتنا عظیم ہے. یہ بیویاں کھڑی ہو جائیں گی. پھر جنت کی ناکاؤں میں سے ایک ناکا منگوائی جائے گی. اس ناکا کے فضائل میں نہیں پڑھ سکتا کہ کتنے فضائل کی مالک ہے وہ ناکا. لولو والمرجان کے جس کے کچاوے ہوں گے, زبرجد کے جس کے اوپر ہودج ہوگا, لولو والمرجان کی جس کی تنابیں ہوں گی, تیرے ذہنی تصور سے بھی اوپر جس کی سواری کو سجایا جائے گا. 1,00,000 فرشتہ بی بی کے اس ہودج کو گھیرے میں لیے ہوا ہوگا اور اپنے پروں پہ اس اونٹنی کو اٹھائے ہوئے ہوگا. نہیں, آپ نے لطف نہیں لیا. 1,00,000 فرشتہ بی بی کی اس نور کی عماری کو, اس اونٹنی کو, اس ناکا کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوگا. 1,00,000 فرشتہ جنت کے دائیں کی سیر کروائے گا. 1,00,000 فرشتہ جنت کے بائیں کی سیر کروائے گا. جب اپنے مقام پہ جو زہرا کا مقام ہے نا جنت پہ, جب اس کے دروازے پہ آ کے سیدہ کی ناکا رکے گی, آواز قدرت آئے گی, او میرے حبیب کی بیٹی آنا, میری جنت تیری مشتاق ہے. بی بی کہیں گی میں جنت میں نہیں جاؤں گی. اللہ اکبر, میں جنت میں نہیں جاؤں گی. بی بی پیچھے مڑ کے دیکھیں گی, التفات, ملتفت ہو جائیں گی. بی بی پیچھے مڑ کے دیکھیں گی, بی بی کیا دیکھ رہی ہو, جنت تیری مشتاق, کا نہیں جاؤں گی. کیوں؟ احببت ان اعرف قدری, میں محبت رکھتی ہوں کہ میں پہچان نہیں جاؤں. رہنے دو, مصائب نہیں پڑھ رہا میں ابھی, نہیں رہنے دو. میں محبت رکھتی ہوں کہ میری پہچان ہو, مجھے پہچانا جائے. آج پتا چلے کہ زہرا کس ہستی کا نام ہے. بی بی کیا چاہتی ہے؟ جا, جس نے تیری وجہ سے, تجھ سے محبت کی, ان کو لے آ اور جنت میں لے جا. توجہ نہیں ہوتی ہر روز ایسی گفتگو. لے آ ان کو جو تیرے محب ہیں, جو تیرے شیعہ ہیں, جو تیرے آل کے عزادار ہیں. لے آ ان کی شفاعت کر, انہیں لے جا جنت کو. وہ گروہ آئے گا, وہ وہاں جنت کے دروازے پہ رک جائے گا. آواز قدرت آئے گی, یا احبائی. توجہ, کیا ہے گی؟ او میرے محبو. یہ محب لفظ قرآن میں بھی کہیں نظر آ رہا ہے. چلو آؤ, یہ ہے معاشر کا میدان. روک رہا ہوں آپ کو, کسی نتیجہ کی طرف لے کے چلا ہوں, چونکہ آخری مراحل میں یہ خمسہ داخل ہو رہا ہے. کل کی ایک مجلس ہے آپ کے لیے, جو بھی ہو سکا آپ کے خدمت میں علمی گلدستہ پیش کروں گا. یہی روک رہا ہوں آپ کو. کہاں کا ماحول؟ محشر کا. اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ محب آل محمد کو کیا کہہ رہا ہے؟ یا احبائی, او میرے محبو. بی بی نے کیا کہا تھا؟ اعرف عن قدری, احببت اعرف عن قدری, میں محبت رکھتی ہوں کہ میں پہچانی جاؤں. اللہ نے جب کائنات بنائی تھی تو کیا کہا تھا؟ کنتو کنزن مخفیان. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرفا, میں ایک چھپا ہوا راز تھا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں خالق نہیں تھا, چھپا ہوا راز تھا. مجھے محبت پیدا ہوئی, میں خالق بنوں کوئی مخلوق بنے. مجھے محبت پیدا ہوئی, میں رازق بنوں کوئی مرزوق بنے. مجھے محبت پیدا ہوئی, میں معبود بنوں کوئی عابد بنے. مجھے محبت پیدا ہوئی, میں خالق بنوں کوئی مخلوق بنے. فخلقت خلق, میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا. اوئے ہوئے ہوئے, اوئے ہوئے ہوئے, اوئے ہوئے.
یا محمد والے. مجھے محبت پیدا ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، پھر میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا اس مخلوق کو خلق کر کے. پھر قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ قل اے رسول تو کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. او میرا محبوب، یہ جو کہتے ہیں نا اللہ کے ہم محبوب ہیں، یہ جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں، یہ جو یہودی ہیں، یہ جو عیسائی ہیں، یہ جو دوسرے ہیں، یہ جو تیرے مسلمانوں میں بھی ہے، ہم اللہ کے بہت قریب ہیں. صرف اللہ اللہ، ان اللہ اللہ کرنے والوں سے کہہ دے کہ مجھے صرف اللہ اللہ نہیں چاہیے. اگر واقعی محبوب الہی بنتے ہو آؤ میرے محمد کے دروازے پہ. پھر صرف دروازے پہ کھڑے نہ ہو، روزے دی جالی چوم لین دے نہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ، دروازے پہ آ کے کیا کرے؟ جو رسول دے اسے لے لو، اور جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ. کرنا کیا ہے؟ اتباع رسول. اطاعت اور اتباع میں فرق ہے. قبلہ کی موجودگی میں اطاعت ہے کسی کے قول کو لے لینا، اتباع ہے کسی کے قدم پہ قدم رکھنا. آپ نے کرنی ہے اتباع رسول. رسول جیسا قدم اٹھائے ویسا ہی آپ نے رسول کو فالو کرنا ہے، آپ نے رسول کی پیروی کرنی ہے. رسول کہے ادنو منی تو مان لو، رسول کہے کم انی تو چھوڑ دو. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حیدری. آؤ پوچھو قرآن سے، آؤ پوچھو تاریخ اسلام سے، کون ہے وہ جنہیں رسول ادنو منی کہہ رہا ہے، اور کون ہے وہ جسے رسول کمونی کہہ رہا ہے؟ پھر جسے رسول اٹھا رہا ہے اس سے دور رہنا یہ سیرت نبی ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے. قرآن مکمل ہے اسوہ حسنہ رسول. قرآن کہہ رہا ہے رسول جنہیں اٹھا رہا ہے انہیں امام نہ بناؤ. رسول جن سے انکار کر رہا ہے ان کا انکار عین اسلام ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے رسول کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اگر ذہن حاضر ہے تو آؤ اسی مقام پہ. اللہ کہہ رہا ہے یا احبائی، او میرے محبو. آپ نہیں ہیں مجلس میں، پتہ نہیں کہاں ہیں آپ. اللہ وہ دعوت عام دے رہا تھا کہ جو بھی محبوب خدا بننا چاہتا ہے، جو بھی محب خدا بننا چاہتا ہے، پھر آئے میرے رسول کے در پہ، میرے رسول کی اتباع کرے. اور میرے رسول کی جب اتباع کرے گا اللہ خود بخود اس سے محبت کرے گا. صرف محبت نہیں کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. بی بی لے کے آ رہی ہے دروازہ معاشر پہ ان مومنین کو، مومنین سے اللہ کہہ رہا ہے یا احبائی، او میرے محبو. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے، او میرے محبو. کیوں ملتفت ہو گئے ہو؟ کیوں پیچھے دیکھ رہے ہو؟ آؤ میری حبیبہ کی، میرے حبیب کی بیٹی نے تمہاری شفاعت کر دی. کہیں گے نہیں جائیں گے جنت میں. یہ مومنین کہیں گے، یہ محبین کہیں گے اللہ نہیں جائیں گے جنت. کیوں نہیں جاؤ گے؟ اس لیے کہ ہم پہچانے جائیں. اب
یہ محب کہہ رہے ہیں، یہ شیعہ کہہ رہے ہیں احببت ان اعرف قدری، میں پہچانا جاؤں کہ زہرا کے در سے مجھے کیا ملا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے، میں پہچانا جاؤں کہ زہرا کے در پہ آنے سے میری کتنی عزت بڑی ہے، میں کتنا عظیم ہوا ہوں۔ آواز قدرت ہے، جا جس نے زہرا کی وجہ سے تجھ سے محبت کی ہے اسے لے آ۔ اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جس نے سیدہ کی ذریت کی وجہ سے تیری عزت کی ہے اسے لے آ۔ پھر جوک در جوک سارے قافلے وہی کھوڑے ہوتے جائیں گے، یہی باتیں دہراتے رہیں گے، نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ یہ ہم پہچانے جائیں ہم پہچانے جائیں ہم پہچانے جائیں، ہم شفیع سمجھ رہے ہیں، ہم پہچانے جائیں۔ ساری مخلوق یہاں جب اکٹھی ہوگی، مولا کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ او جابر قسم ہے اس ذات واحد کی، میری دادی محشر میں سے اپنوں کو ایسے چن لیں گی جیسے پرندہ ردی دانے کو چھوڑ کے فرش اٹھا لیتا ہے۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے، پرندہ جیسے گھن لگے ہوئے دانے کو چھوڑ دیتا۔ آج بھی کبوتر کو دانے ڈال کے دیکھنا، آج بھی گھر میں مرغی کے دانے ڈال کے دیکھنا، بطخ کو دانے ڈال کے دیکھنا، ہر دانہ نہیں کھائے گی، وہی کھائے گی جو تر و تازہ ہوگا۔ آپ نہیں ہیں مجلس میں، وہ تر و تازہ ہوگا، ردی دانے کو چھوڑ دے گی، مرغی چھوڑ دے گی، کبوتر چھوڑ دے گا۔ مولا فرما رہے ہیں بی بی محشر میں سے اپنوں کو ایسے اٹھا لیں گی جیسے رد کر دیتا ہے پرندہ ردی دانے کو۔ اور بی بی کہہ رہی ہیں واللہ لا یبقى الناس یا جابرو، واللہ لا یبقى الناس الا شاک او کافر او منافق۔ او جابر، میں محمد ابن علی کو وحدہ لا شریک کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں محمد باقر کی جان ہے، آدم سے لے کے تا قیام قیامت ہر بشر کی شفاعت میری دادی کرے گی، لیکن 3 منافق ایسے ہیں، 3 بدبخت ایسے ہیں، مشرک جنت میں نہیں جائے گا، کافر جنت میں نہیں جائے گا، منافق جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنی تلاشی لے، میں کہاں کھڑا ہوں؟ تلاشی لے اپنی، میں سیدہ کے کتنے قریب ہوں، اور اسی محشر میں، اب لائٹیں آف کر دو، اسی محشر میں جب سیدہ پیش ہوں گی تو سیدہ کے ہاتھ میں سوراخ شدہ چولا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ کی بغل میں 2 کٹے ہوئے بازو ہوں گے۔ اللہ مان، الحافظ۔ یہ آج کی رات شام شہیداں سے کم نہیں۔ کربلائے عراق منانے والوں، آج کربلائے مدینہ کا غم ہے۔ عرش کا پایا پکڑ کے کہے گی میرے اللہ ان سے پوچھ تو صحیح میرے بیٹے کا جرم کیا تھا، کس جرم میں لاش شبیر پہ دوڑے گڑائے گئے۔ آج ہے شب شہادت اس بی بی کے لیے جو نبی رحمت کے لیے بھی رحمت تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کی یہ چیخیں منظور کرے۔ دائیں بائیں کے ماحول سے بے نیاز ہو کے 2 جملے بی بی کے مصائب کے سن لو۔ تیری اور میری نجات کی ضامن ہے بی بی، تیری اور میری شفیع ہے بی بی۔ شفیع کیوں ہے؟
اس لیے بی بی جانتی ہے نا، بس میں لمبے مصائب نہیں پڑھنے کا عادی اور نہ ہی پڑھ سکتا ہوں. وہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن کا آنا اور رسول کا بوسہ لبہائے حسن لینا اور حسین کی گردن کا چومنا اور بی بی کا پوچھنا، یہ فرق. کہا تیرے حسن کو زہر ملے گی، تیرے حسین کی گردن پہ خنجر چلے گا. تیرے لیے بی بی جو دعا کر رہی ہے، تیرا مقام کیا ہے بی بی کے نزدیک؟ کہا بابا رونے والا کون ہوگا؟ کہا تو بھی نہیں ہوگی، میں بھی نہیں ہوں گا، بہنیں بھی نہیں رو سکیں گی، پھر روئے گا کون؟ کہا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان اس کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کی مستورات اس کی سکینہ کو روئیں گی، جس کے بچے اس کے اصغر ہیں. بابا پھر اس کو دیں گے کیا؟ نانا کی گود میں آ کے نا دونوں بہن حسین ڈال کے کہتے ہیں نانا ہے جو قوم میج پہ روئے گی کیا دیں گے؟ کہا میں شفیع المذنبین ہوں، تیرے رونے والے کی شفاعت کا ضامن میں محمد ہوں. پھر بابا کی گلے میں گئے نانا شفاعت آپ. کہا میں ساقی کوثر ہوں، جب تک میں تیرے پینے رونے والوں کو نہ دوں آدم کو نہیں دوں گا. بھیا کی گردن میں باہیں ڈالیں. بھیا کہا میں سید شباب اہل الجنہ ہوں، جب تک تیرے رونے والا جنت میں نہیں جائے گا. آخر میں آ کے ماں کی گردن میں باہیں ڈالی. ہے اماں تو بتا تو میرے رونے والوں کو کیا دے گی؟ کہا معاشر کے روز عرش کے دروازے کو پکڑ کے کہہ دوں گی اے میرا اللہ، انہوں نے میرے اکبر کے کلیجے میں سانگ نہیں دیکھی، انہوں نے میری سکینہ کے تماچے نہیں دیکھے، انہوں نے میری بیوی بیٹیوں کی قیدیں نہیں دیکھی، انہوں نے حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے نہیں دیکھے، انہوں نے سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے نہیں دیکھے. یہ سن کے روتے تھے اللہ جب تک یہ جنت میں نہیں جائیں گے زہرا جنت میں نہیں. تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے یار، جسے مذہب اجازت دے ضرور ماتم کر لے. تیری شرما کے نہ رو، شرما کے نہ رو. میرا امام فرماتا ہے ایسے رو جیسے بڑھیا ماں جوان بیٹے کی لاشے پہ روتی ہے. آج اتنا بڑا نقصان ہے، خانوادہ عصمت و طہارت میں اللہ کی رحمت پہ مصیبت آئی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. ایک آنسو آ گئے، ایک آنسو اور آ جائے. شہادت انشاءاللہ کل پڑھی جائے گی. مجھے نہیں پتا 18 سال کی عمر میں کون سی مصیبتیں تھیں. بندہ 18 سال کی عمر میں زندگی مانگتا ہے، زہرا 18 سال کی عمر میں دعا مانگ رہی ہے اللہم عجل وفاتی ذریعہ. ہوئے اللہ زہرا دنیا کے دکھوں سے بچ گئی، اللہ زہرا دنیا کے دکھوں سے تنگ آ گئی، اللہ زہرا کو دنیا سے اٹھا لے. کون سی مصیبتیں تھی نہیں پڑھ سکتا، بس اتنا پڑھ سکتا ہوں بابا کے جانے کے 70 یا 75 دن بعد زندہ رہی، چارپائی سے اٹھ نہیں سکی، دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی، ایک آنکھ سے دیکھ نہیں سکی. اللہ اکبر. دونوں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکی زہرا. مجھے نہیں پتا بابا کے بعد بابا کی مسجد میں جب گئی تھی سلوک کیا ہوا. قبلہ معذرت کے ساتھ سیدزادہ بھی ہیں آپ، عالم دین بھی ہیں اور میرے اساتذہ کے مقام پہ ہیں. قبلہ میں آپ پہ سوال کرتا ہوں 18 سال کی عمر جو تھی کمر جھک کیوں گئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ آج بھی کوئی سوچے گا کہ ذاکر پڑھے گا اور میں روؤں گا؟ کیا تعلق ہے تیرا زہرا سے گر تیرا آج آنسو نہیں آیا؟ بسم اللہ بسم اللہ. مجھے نہیں معلوم دربار سے کیا ملا، مجھے نہیں معلوم 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے، 4 منٹ کھڑی رہی تھی محمد کی بیٹی. اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے نہیں معلوم، میں آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں سیدزادو، مجھے نہیں معلوم کہ دربار سے کیا ملا. جب دربار میں گئی تھی سر کے بال سیاہ تھے، کمر الف کی طرح سیدھی تھی. جب لوٹ کے آئی اپنے مسلح پہ بیٹھنے لگی زہرا، بیٹیاں پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں اٹھ جا ضعیفہ، میری ماں کی مسند ہے.
اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ روتے بھی آؤ، اپنی اپنی حاجتیں بھی ذہن میں رکھو، اپنی اپنی دعائیں بھی ذہن میں رکھو۔ زہرا کے دروازے سے کوئی نہیں خالی گیا، زہرا کے در سے کوئی نہیں خالی گیا۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ حوصلے سے، حوصلے سے، حوصلے سے۔ یہ مسلسل رونا شام کے قیدی کا کام تھا۔ نہ تو مسلسل رو سکتا ہے، نہ میں مسلسل رو سکتا ہوں۔ ہاں البتہ نوجوان بھی آسانی سے رو لیتے، بوڑھے بھی آسانی سے روتے ہیں، خواتین بھی آسانی سے رو لیتی ہیں، لیکن جوان کو اپنے جگر پہ مان ہوتا ہے نا۔ میں کہتا ہوں نوجوان نہ روئے تو نہ روئے، رونا پڑ جائے تو 40 سال خون روتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دربار میں گئی، سر کے بال سیاہ، کمر الف کی طرح سیدھی، آیات قرآنیہ پڑھ کے بتا رہی تھی، او میں محمد کے ورثے کی وارث ہوں، او میں نبی کے ورثے کی مالک ہوں۔ نبی کی بیٹی قرآن پڑھ پڑھ کے سناتی رہی۔ ایک نے کہتے ہیں دے بھی دیا سند، دوسرے نے جا کے دیکھا، مشکل لفظ ہے مجھے معاف کرنا، اس بے غیرت نے پوچھا زہرا کہاں گئی تھی؟ دربار میں۔ کیوں گئی تھی؟ بابے کا حق مانگنے۔ لے آئی ہے، یہ سند دے کے گئی تھی۔ کہا دکھا۔ سیدو مجھے معاف کرنا، ڈر رہا ہوں، میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا آسان۔ یہ بی بی کے ہاتھ سے لے کے سند کے پرزے کیے، اور اس بے غیرت نے بی بی کے پہلو پہ لات ماری۔ نہیں پڑھ سکتے بی بی کے بسائے، بی بی کے پرزے پرزے سند ہو گئی۔ عزادارو، بی بی دربار میں سند چننے لگی۔ سند کے ٹکڑے بی بی نے ایسے چنے جیسے کربلا میں حسین نے قاسم کے ٹکڑے اکٹھے کیے۔ سند کے ٹکڑے اٹھا کے بابا کی مزار پہ آ کے کہتی ہے بابا، بابا تیری حبیبہ کے ساتھ اور تیرے صحابہ نے کون سے سلوک کیا؟ میں کہتا ہوں اتنا بھی ہوتا نہ روتے، اتنا بھی ہوتا نہ روتے۔ پیغمبر کے دفن ہونے کے 3 دن بعد زہرا کے دروازے پہ بھیجا، کنفذ ملعون کو۔ کنفذ ملعون سے کہا کہ جا علی کو بلا، ختم کر رہا ہوں تیری زحمت ہے۔ علی کو بلا، 3 دفعہ کنفذ گئے، علی نہ ہے۔ پھر یہ بے غیرت لکڑیاں لے کے 40 ملعونوں کو ساتھ لے کے دروازہ زہرا پہ پہنچا۔ دروازہ زہرا پہ جب آتے ہوئے دیکھا، فضا میرے بابا کے پرسادار آ گئے۔ فضا نے جب دیکھا کہا بی بی پرساداروں کی حالت یہ تو نہیں ہوتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی پرساداروں کے ہاتھوں میں لکڑیاں تو نہیں ہوتی، پرساداروں کے ہاتھوں میں آگ تو نہیں ہوتی۔ یہ بے غیرت دروازے پہ آیا، دروازہ دق الباب کیا۔ بی بی نے کہا اس گھر میں میں ہوں، اس گھر میں حسنین ہے، اس گھر میں علی ہے۔ کہتا واللہ لا تحرکننا، علی کو باہر بھیجو ورنہ تمہارے سمیت گھر کو جلا دوں گا۔ اجرک۔ بی بی نے دروازے کو مضبوطی سے پکڑا، اس بے غیرت نے دروازے کو آگ لگائی۔ علامہ لکھتے ہیں نیم در سوختے شد، جب آدھا دروازہ جل گیا، اس بے غیرت نے دروازے کو دھکا دیا۔ ایک طرف پتھر کی دیوار، ایک طرف جلتا ہوا دروازہ، درمیان میں آ گئی محمد کی بیٹی۔ یہ گرم گرم میں زہرا کے پہلو میں پیوست ہوئی، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ زہرا کہتی ہے یا فضا تو خذینی، فضا میرا محسن شہید ہو گیا، فضا مجھے اٹھا لے، فضا میری ہدیہ ٹوٹ گئی۔
परवरदिगारा ज़हरा की टूटी हुई पसलियों का वास्ता, ज़हरा के ज़ख्मी पहलू का वास्ता, हम सब के गुनाहान सगीरा कबीरा से दरगुजर फरमा। जितने लोगों ने इस खमसा मजालिस में हिस्सा लिया है, दामे दिरहम सुखने कदमे, इनके इस हिस्से को अपनी बरगाह में मंजूर मकबूल फरमा। आले मोहम्मद की इज़्ज़त अज़मत का वास्ता उतने तक दुनिया से ना उठाना जब तक ज़हरा राज़ी ना हो, उतने तक दुनिया से ना उठाना जितने तक तेरी रज़ा राज़ी ना हो, उतने तक दुनिया से ना उठाना जब तक ज़हरा की कब्र की ज़ियारत ना कर ले। मेरा अल्लाह कब्र ज़हरा की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरा अल्लाह इज़्न दे दे, किसी मोमिन को दे दे, किसी बंदे को दे दे कि ज़हरा का आज रोज़ा तामीर कराए। नहीं हो सकता तो उसको इज़्न दे दे जो आज भी रो रो के कह रहा मेरा अल्लाह मेरी दादी का कसूर क्या था। उस इमाम आदिल के ज़हूर में ताजील फरमा। इन मजालिस अज़ा का सवाब हर मोमिन जिन्होंने इस खमसा में हिस्सा लिया है, दामे दिरहमें सुखने कदमे या माली तामन फरमाया है, उनके मरहुमीन की नाम है अमाल में दर्ज फरमा। टीम लब्बैक या ज़हरा के जवानों के ज़िंदगियाँ दराज फरमा। और आज की मजलिस का इस सवाब सैयद बेगम और सैयद खादिम हुसैन, बेगम सैयद ग़ुलाम रसूल और जुमला मोमिनीन हाज़रीन गायबीन के मरहुमीन की अरवाह को इसाल फरमा। आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता सही मानों में किरदार ज़ैनबिया और किरदार फ़ातिमिया की मार्फत नसीब फरमा। इस किरदार पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। विलायत आले मोहम्मद पे कायम व दायम फरमा। मरने के बाद शिफ़ात आले मोहम्मद का मुस्तहिक़ करार फरमा। दुनिया से जाए तो हुसैन हुसैन करते, मैशर में उठें तो अली अली करते। मेरा माला शफ़िया रोज़े जज़ा का वास्ता हमें भी आले मोहम्मद की शिफाअत का मुस्तहिक़ करार फरमा। इस मस्जिद के बानियान मुआविनीन हाज़रीन मेरा मालिक खालिक इनके जितने ज़िंदा उनकी ज़िंदगी दराज फरमा, जितने चल बसे हैं उनकी ज़िंदगी उनकी कबूर पे अपनी रहमतों का नज़ुल फरमा। मेरे वालिदैन मरहुमैन की मग़फ़िरत फरमा। जो जो हाजतें ले किबला साहब को सेहत याबी सेहत कामिल आजिल अता फरमा। सैयद इलियास शाह साहब का कल बाईपास है, उन्हें सेहत याबी सेहत कामिल आजिल अता फरमा। वाजिद शाह जी किबला, ज़ैद शरई साहब, बाकिर शाह जी, कासिम भाई हाज़रीन, सैयद तौकीर हुसैन शाह साहब, हाज़रीन में से जितने लोग जो जो हाजतें रखते हैं मेरा आला इनकी हवाज पूरी फरमा। हाजी साहब को लकवा हुआ, मेरा मालिक खालिक इनको सेहत याबी सेहत कामिल आजिल अता फरमा। आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का फ़र्दन फ़र्दन जिनके हमारे ज़हनों में नाम नहीं है, जिन्होंने आपको दुआ इल्तमा से दुआ के लिए कहा है, मुझे इल्तमा से दुआ के लिए कहा है, सब की हवाज शरिया हवाज कुलिया पूरी फरमा। अपने अपने मरहुमीन के लिए और इन मरहुमीन के लिए सूरह फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।